ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت حوائس قسط نمبر 44۔ اکیلے گھر کی خاموشی اور سناٹا اس کا دل ہلاتے تھے۔ دم گھٹتا تھا لیکن اب شاید تعمر اسے اسی کرب کے ساتھ زندہ رہنا تھا کہ شہنشاہ جنات اسے بھول چکے تھے۔ یہ احساس جان لیوا تھا مگر اس سے فرار ناممکن تھا۔ رگ رگ میں جدائی کا زہر پھیل گیا تھا، درد ناسور بن گیا تھا، جان لبوں پر آ کر روح کو کچوکے لگا رہی تھی اور سانسوں کی ڈور بوسیدہ ہو کر بھی سلامت تھی۔ بھری زمین میں 7 بر اعظموں پر وہ جیسے تنہا رہ گئی تھی، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ سارے رشتے کوہ کاف میں ٹوٹ گئے تھے اور شاید اس کا وجود بھی وہیں کہیں دفن ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر واپس گئی تو برائے نام کھانا کھانے کے بعد اپنا بیگ اٹھاتی گھر کو لاک کر کے باہر آ گئی تھی۔ لمبے سفر کے لیے پیٹ پوجا ضروری تھی کہ راستے میں کمزوری کے باعث کہیں گر ور جاتی تو کس نے پوچھنا تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہ لمبا سفر آخر کہاں کا تھا؟ یقیناً مری کا۔ ہکھا، نہ جانے کیوں اس کا دل مری جانے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ وہیں اسی ہوٹل میں جا کر ٹھہرنا چاہتی تھی اور گزرے لمحوں کو کی یاد تازہ کرنا چاہتی تھی کہ ادھر سے ہی تو زندگی نیا رخ بدلا تھا۔ وہیں سے ایک جنزات اس کی سانسوں میں شریک ہوا تھا، اس کی روح سے جڑا تھا۔ اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون زیست میں شہنشاہ جنات کی سخت گیر شخصیت نے بے چینی کے کنکر پھینک کر تلاطم برپا کیا تھا۔ وہ اسی بوڑھے اور دیو ہیکل درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی ناول پڑھنا چاہتی تھی جس کی گرم اور دہکتی شاخوں نے اسے پیروں ٹھٹکائے رکھا تھا۔ وہ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ سمجھنے لگی تھی مگر اب معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تو شہنشاہ کی آماجگاہ تھی جہاں وہ بچپن سے رہتے آئے تھے۔ سردی کے سبب شال اوڑھے وہ گھنگریالے بال پشت پر پھیلائے ہوئے تھی، پیشانی سے ذرا اوپر سیاہ گوگلز ٹکے تھے۔ یک بستہ ہواؤں کے جھکڑ اس کے کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے، سلور گرے آنکھوں میں طویل ہجر کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ بے اختیار کپ کپاتی وہ اپنی ناک کو سرخ ہونے سے نہ روک پائی۔ لمبی سڑک پر پیدل چلتی، ایک ہاتھ میں سفری بیگ اٹھائے دور کہیں دھند میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے قدموں کی چاپ ابھری اور وہ دم ساتھ گئی۔ شہنشاہ! عقب سے آواز گونجی تو اس نے مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں بے پناہ حیرت کے ساتھ ساتھ لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ شہزادے، آپ؟ سنابل کا بڑا بیٹا اس کے سامنے تھا، منہ پھلائے، ناک سکوڑے۔ جی ہاں، ہم ماما نے بتایا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور جاتے ہوئے ہم سے ملنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ 4 سالہ بچہ بڑی سمجھداری کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی ذات سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے زمین پر چلا آیا تھا۔ حورین کو خفت نے گھیر لیا۔ آپ کھیلنے گئے تھے اور ہمیں دیر ہو رہی تھی، اس لیے ہم زیادہ دیر نہیں رک پائے، معذرت۔ اس نے بات کے اختتام پر کان پکڑ لی اور ایک بار پھر سے شہنشاہ بن گئی، خود کو ہم کہہ کر، تاکہ ننھے شیطان کو شک نہ ہو۔ آپ کی معذرت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے شہنشاہ، ہم آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ اس نے بازو سینے پر لپیٹ کر رخ پھیر لیا۔ اس ادا پر حورین قربان ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل شہنشاہ پر پڑی تھیں، کالی سیاہ رات جیسی، یوں جیسے کسی نے شہنشاہ کی آنکھیں نکال کر اس کے چہرے پر چپکا دی ہوں۔ سلور گرے آنکھوں میں نمی ہلکورے لینے لگی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں بڑے شہزادے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حورین اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی تو اس نے رخ موڑ کر حورین کا سردی سے گلال ہوتا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے امڑتے تیز ننھے ہاتھوں سے صاف کر دیے۔ آپ کہاں جا رہی تھی شہنشاہ؟ وہ اپنے سخت رویے کی معافی نہیں مانگ رہا تھا مگر انداز ایسا تھا کہ اس کی غلطی پر مٹی ڈال کر اس کے لیے تشویش زدہ ہو رہا تھا۔ اس کی عادتیں بھی شہنشاہ جیسی تھیں۔ ہم مری جا رہے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا تھا، ویسے بھی ایک جنزادے سے جھوٹ بولنے کا مطلب تھا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنا۔ ہم بھی ساتھ چلے؟ وہ پرجوش ہوا۔ نہیں، وہاں بچے نہیں جا سکتے۔ اس نے ٹالا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں نکال کر پوچھنے لگا۔ وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اب اسے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ تو آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اس کا ننھا دماغ بڑا ہی شاطر تھا۔ ہمارا دماغ خراب ہے اس لیے۔ وہ اس سوال نامے سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ اچھا، پھر جب آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تب آپ واپس آ جائیں گی؟ اس نے عجیب سے انداز سے پوچھا۔ ہاں۔ حورین کو ہنسی آئی جس نے فوراً دبا لی، ورنہ پھر سے جھوٹی وضاحتیں پیش کرنی پڑتی۔ ٹھیک ہے، جائیں۔ وہ جیسے ایک شان سے اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے بولا۔ حورین نے جھک کر اس کے گول مٹول گال کو چوما تو وہ یکدم پیچھے ہو کر اسے گھورنے لگا۔ حورین کا بدن خطرناک حد تک ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کے چھوٹے دماغ میں یہی بات آئی کہ واقعی حورین کا دماغ خراب تھا اور وہ مری اپنے علاج کے لیے جا رہی تھی کہ بدن کا برف ہو جانا بھی اہل جن کے ہاں ایک بیماری تصور کی جاتی تھی۔ آپ بھی جائیں اور آئندہ زمین پر مت آئیے گا۔ حورین نے اسے ہاتھ ہلایا تو وہ اس کی نصیحت پر منہ بسور گیا کہ اسے یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی، وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ حورین نے اپنی راہ لی جبکہ ننھا شیطان غائب ہو گیا۔
شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور رات دیر تک شہرام اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ اب تو سنابل کو شدت سے انتظار تھا کہ کب شہنشاہ اٹھ کر آئیں گے اور شہرام چلنے کے قابل ہو سکے گا۔ تاہم شہرام کو صرف ایک ہی فکر ستائے ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ شہنشاہ اپنی یادداشت کھو دیں گے تو کس طرح کا رد عمل ظاہر کریں گے۔ اللہ اللہ کر کے اب کہیں جا کر تو وہ ٹھیک ہوئے تھے۔ انہیں اپنے گناہوں اور غلط رویے کا احساس ہوا تھا، اور اب نہ جانے وہ کس طرح سے پیش آنے والے تھے۔ پوری رات گزرنے کے بعد جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا اور سپیدہ سحر نمودار ہوا، تہہ خانے میں سوئے شہنشاہ کی انگلیوں نے جنبش کی، پھر ان کے پاؤں ہلے اور آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ ان کی سیاہ پتلیوں میں آگ جل رہی تھی۔ پیلی روشنیوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا جس نے تہہ خانے کے اندھیرے کو چیر ڈالا تھا۔ وہ چند لمحے آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر ایک ہی جست سے اٹھ کر بیٹھے۔ ان کا فولادی بدن پسینے سے شرابور تھا۔ انہوں نے سامنے دیوار کی آئینے میں خود کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی اپنے آپ پر نظر پڑی، آنکھوں کی پیلاہٹ سرخیوں میں بدل گئی۔ لال انگارہ آنکھوں سے خود کو بغور جانچا اور پھر نگاہ آئینے میں نظر آتے تاج پر پڑی۔ انہوں نے اپنی شرٹ کے اوپر سیاہ لمبا جبہ پہنا جو پیروں تک آتا تھا، اور پھر وہ اس تاج کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی اسے اٹھا کر سر پر ٹکایا، تہہ خانے میں بھونچال سا آ گیا۔ شاہی دربار کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ ہر کوئی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کوہ کاف کی فضائیں ساکن ہو گئیں، چرند پرند سہم گئے۔ شہنشاہ جنات تہہ خانے کی چھت پھاڑ کر باہر نکلے تھے۔ ملبہ ریزہ ریزہ ہو کر ارد گرد پڑا تھا۔ دھول اور مٹی میں جیسے ہر شے دھندلا سی گئی۔ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ مردوں کی ٹانگوں کو کسی نے آزاد کر دیا تھا، یا پھر ان میں نئی روح پھونکتی تھی۔ شہار سو زلزلے کا عالم تھا۔ پورا کوہ کاف اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا تھا۔ تمام لوگ شاہی دربار کی جانب دوڑے تھے کہ وہی مرکز تھا۔ وہیں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہنشاہ جنات کا قد اتنا لمبا تھا کہ ان کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ آنکھیں پھاڑے ان کے تیور ملاحظہ کر رہے تھے۔ دیو ہیکل وجود نے سب میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ ان کی زبانیں تالوؤں سے چمٹ گئی۔ کچھ پل سرکے تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ بدن پر سیاہ چمکیلا لباس، چہرے پر پتھریلے تاثرات، سر پر چمکتا رونت کا تاج۔ وہ 5 برس بعد صحیح سلامت ان کے سامنے تھے، بلکہ قہر بن کر لوٹے تھے۔ وہ 5 برس بعد صحیح سلامت ان کے سامنے تھے، بلکہ قہر بن کر لوٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ چند لمحے کے لیے ہر کوئی فک رہ گیا تھا۔ مخدوم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا تھا، مگر شہنشاہ نے اس پر نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنے تخت پر آ کر ایک شان سے بیٹھے۔ ہم شہنشاہ جنات ہیں، اور آج سے جو ہمارا کہا نہیں مانے گا، ہم اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ گمبھیر آواز پر سب نے دم ساتھ لیا۔ وہ اتنے عرصے بعد یوں مخاطب تھے، حالانکہ یہ طرز تخاطب کافی پرانا تھا۔ یہ شاہی دربار ہے، اور آئندہ یہاں کوئی ہماری اجازت کے بنا منہ اٹھا کر نہ آئے۔ جا سکتے ہیں سب۔ انہوں نے بگڑے تاثرات سے چنگھاڑ کر کہا، یوں جیسے ان سب کی آمد پر بدمزہ ہوئے ہوں۔ سبھی لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی سب سے پہلے فرار ہونا چاہتا تھا، اور چند ساعتوں بعد دربار خالی ہو گیا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شہنشاہ جنات نے یہ منظر بڑی ناگواری سے ملاحظہ کیا، اور پھر ان کے جاتے ہی پرسکون ہو گئے۔ شہرام اسی پل کمرے سے باہر آیا تھا، جبکہ آنے سے قبل وہ سنابل کو سمجھا آیا تھا کہ باہر مت نکلے۔ نہ جانے شہنشاہ اسے دیکھ کر کیا نتیجہ اخذ کرنے والے تھے۔ سنابل نے بھی روپوش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کیا خبر کہ شہنشاہ اسے دیکھتے ہی کچا چبا جاتے۔ اگر وہ حرین کو بھول گئے تھے تو اس کی وجہ سے خود میں آنے والی تبدیلیوں کو بھی یقیناً فراموش کر گئے ہوں گے، اور وہ فی الحال ان کے عتاب کا نشانہ بننے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، وہ بھی تب جب اس کی گود میں 2 بچے تھے۔ مخدوم، انہوں نے مڑ کر اس پر نگاہ ڈالی جو شہنشاہ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتا تھا، مگر آج اس کے تیور مختلف تھے۔ آنکھوں میں غلامی کے بجائے وفاداری اور محبت تھی۔ جی سرکار، میری 7 نسلیں۔ وہ ابھی خوشامدی انداز میں بول ہی رہا تھا کہ شہنشاہ نے اکتا کر اس کے بات کاٹی۔ نسلیں بعد میں قربان کرنا، ابھی ہمارے لیے کچھ جانور قربان کر کے زبردست کھانے کا اہتمام کرو۔ شدت سے بھوک لگی ہے، جیسے برسوں کچھ نہ کھایا ہو۔ وہ کافی الجھے ہوئے تھے کہ اتنی بھوک انہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جی سرکار، وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ شہنشاہ، مخدوم کے رخصت ہوتے ہی شہرام قریب آیا اور ان سے شدت سے لپٹ گیا۔ شہری، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں اچھمبا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے شہرام کو کھینچ کر فوراً خود سے الگ کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں شہنشاہ؟ وہ آنسو پونچھتے بولا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن شاید تم ٹھیک نہیں ہو۔ انہوں نے دانت پیسے کہ یہ کیا طریقہ تھا۔ آئندہ ہمیں اس طرح چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شہنشاہ ہیں، ہم سے دور رہ کر بات کیا کرو۔ ان کا لب و لہجہ بالکل ویسا تھا جیسا اس تخت پر بیٹھنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ خود کو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی یادداشت مکمل طور پر نہیں کھوئی تھی، محض اس کا کچھ حصہ کھو چکے تھے۔ ان کے تاثرات، انداز اور اطوار شہنشاہ بننے کے فوراً بعد جیسے تھے۔
شہرام جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو وہ زٹ ہو کر پوچھنے لگے، کچھ نہیں شہنشاہ، وہ بس… وہ کوئی بہانہ سوچ رہا تھا لیکن شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آنسو پونچھ لو، ہمیں مرد کی آنکھوں میں یہ سفید پانی بالکل پسند نہیں۔ وہ سختی سے گویا ہوئے تو شہرام نے مسکرا کر باقی ماندہ آنسوؤں کے نشانات بھی مٹا دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ہمیں کچھ دیر تنہا رہنا ہے۔ وہ ازلی سنجیدگی سے بولے تو شہرام انہیں دیکھ کر رہ گیا اور پھر سر جھٹکتا واپس کمرے میں آ گیا۔ شہنشاہ اس کی پشت کو گھورتے رہے جیسے کچھ جاننا چاہ رہے ہوں، مگر سب سمجھ سے بالا تر ہی رہا تھا۔ بھوک نے انہیں زیادہ سوچنے نہیں دیا اور پھر کچھ دیر بعد مختوم نے آ کر بتایا کہ ان کے لیے 7 بکروں کا گوشت تیار کر دیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر وہ طعام خانے پہنچ گئے تھے۔ بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ وہ دربار میں کسی انسان کی موجودگی اخذ کرنے سے بھی باز رہے تھے۔ شہنشاہ سے ملنے کے بعد شہرام کی فکر میں حد درجہ اضافہ ہوا تھا، اور جب اس نے ساری بات سنابل کے گوش گزار کی تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ اب کوہ کاف میں رہتے ہوئے وہ شہنشاہ کی نظروں سے اوجھل کیسے رہ سکتی تھی، وہ بھی 2 بچوں کے ساتھ؟ اسے حقیقتاً اپنی اور اپنے بچوں کے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ شہنشاہ اب شہرام کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ جتنے مرضی ظالم ہوں اپنے بھائی کو جان سے نہیں ماریں گے، لیکن اسے بچوں سمیت تختہ دار پر ضرور کھینچنے والے تھے۔ وہ اندر ہی اندر آنے والے وقت کا سوچتے کانپ رہی تھی۔ شہنشاہ اپنی خوابگاہ میں آئے تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں سو کر اٹھے اور یہ بات ان کے اندر انتشار پھیلا رہی تھی۔ وہ بے چینی کا شکار تھے اور پھر شہرام کا رویہ بھی انہیں اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سوچوں کے گھوڑے بڑی دور تک دوڑا رہے تھے مگر کوئی خاص قابل غور سرا ہاتھ نہیں لگا تھا، لہٰذا وہ بے تابی کا شکار ہوئے تو زمین پر موجود اس بڑھے درخت کی یاد ستانے لگی اور وہ اپنی خوابگاہ سے اچانک غائب ہو گئے۔ مری کا موسم ہمیشہ کی طرح خنکی اڑے ہوا تھا۔ سرد ٹھٹھرتی رات میں گرتے برف کے گالے شہنشاہ جنات پر پڑتے ہی موم کی مانند پھسل گئے تھے۔ قدادم درخت کی حالت بڑی عجیب تھی، وہ بھی ایسے جمود کا شکار ہو رہا تھا جیسے شہنشاہ یہاں کبھی نہ آئے ہوں، سرد اور برف سا۔ شہنشاہ اس درخت کی موٹی شاخ پر لیٹے تو ٹھنڈی ہواؤں نے ان کے بدن کو عجیب سی راحت بخشی۔ وہ مسرور ہو گئے، لیکن درخت آگ پکڑتا گیا، اس کی ٹہنیاں جلنے لگی تھیں۔ شہنشاہ کی حدت انہیں جھلسانے لگی مگر وہ آنکھیں بند کیے محو استراحت رہے۔ رات کے کسی پہر حورین جب ہوٹل پہنچی تو اسے کمرہ نمبر 3 دیا گیا تھا، جبکہ پہلے وہ کمرہ نمبر 2 میں رہ کر گئی تھی۔ جب وہ چابی لے کر آئی تو اس نے پھرتی سے اندر داخل ہوتے ہی پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ یہاں سے بھی درخت صاف نظر آتا تھا۔ وہ مسکرا اٹھی تھی، بس یہی وہ چاہتی تھی کہ اسے ایسا کمرہ دیا جائے جس کی کھڑکی سے بآسانی وہ اس درخت تک پہنچ جائے۔ اس درخت سے اس کی ساری یادیں وابستہ تھیں، اس کی سانسیں جڑی تھیں اور وہ گزرا ہوا سہانا وقت جو کبھی اس کے لیے ڈراؤنا رہا تھا اسے یادوں میں تازہ کرنے کی خاطر یہاں آئی تھی۔ تبھی اس نے بڑے آرام سے کھڑکی سے قدم باہر نکالا اور اس درخت کی جانب بڑھنے لگی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ شہنشاہ پلکیں موندے ہوئے تھے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ گلابی آنچل تیز ہواؤں کے دوش پر اڑتے ہوئے ان کے چہرے کو ڈھانپ گیا تھا، وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھے۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے پلکیں میچ لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے اندھیرے میں ایک ننھا جگنو ٹمٹما رہا تھا اور چند لمحوں بعد اس جگنو نے کسی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ وہ مزید آنکھیں بھینچیں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ ہیولا کچھ واضح ہوا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو گلابی لباس میں ملفوف تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے جو کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ شہنشاہ نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن چہرے سے پہلے گردن پر نگاہ پڑ گئی جس میں 3 نگوں والا لاکٹ جگمگ کر رہا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ چہرہ دیکھتے یکایک انہیں اپنے آس پاس کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یکلخت ان کا ارتکاز ٹوٹا اور انہوں نے آنکھ کھول کر ناگواری سے نیچے جھانکا اور وہیں پتھر ہو گئے۔